میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ جذب القلوب میں عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حدیث پاک میں ہے، جس کا خلاصہ ہے جنت البقیع کی روشنی آسمانوں پر ایسی نظر آتی ہے جیسے آفتاب و مہتاب یعنی چاند و سورج کی روشنی زمین پر نظر آتی ہے۔ ہم زمین سے چاند کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں کیسے چمک رہے ہیں دمک رہے ہیں، تو آسمان والے جنت البقیع کو دیکھتے ہیں کیسے چمک رہا ہے دمک رہا ہے۔ نہیں ہے چاند سورج کی مدینے کو کوئی حاجت، کیوں؟ وہاں دن رات ان کا سبز گنبد جگمگاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آپ نے سنا بعد انتقال کسی اچھے کی صحبت مل جائے تو اس کی برکت سے عذاب رحمت میں ڈل جاتا ہے، اللہ چاہے تو۔ آپ نے سنا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے تمنا کی کہ میری موت بیت المقدس میں آئے، وہاں مجھے مدفن نصیب ہو، کس لیے کہ وہاں پر صالحین کی قبور ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں۔ ہم جنت البقیع کی آرزو کیوں نہ کریں کہ جنت البقیع میں حضرت امام حسن مجتبی راکب دوش مصطفیٰ کا مزار ہے۔ جنت البقیع میں حقیقی شہزادہ رسول حضرت سیدنا ابراہیم بن رسول اللہ کا مزار ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پر انوار ہے۔ جنت البقیع میں رحمت عالمیان کے چچا جان حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرمائے۔ جنت البقیع میں میرے آقا علیہ السلام کی چچی جان حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرمائے۔ جنت البقیع میں حضرت سیداتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیداتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ تمام ازواج مطہرات، تمام امہات المؤمنین آرام فرما ہیں۔ جنت البقیع میں میرے آقا علیہ السلام کی شہزادیوں کے مزارات ہیں۔ جنت البقیع میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرمائے۔ جنت البقیع میں فقیہ امت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرمائے۔ جنت البقیع میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرمائے۔ جنت البقیع میں 10,000 تابعین و سادات کرام آرام فرمائے۔ جنت البقیع میں 10,000 صحابہ کرام آرام فرما ہے۔ نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے، نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے، نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے، نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں۔ کروڑوں مالکیوں کے مقتدا و پیشوا حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی جنت البقیع میں آرام فرمائے، اور آپ کا مدینے سے عشق اللہ آپ نے فرض حج ادا کیا، پھر مدینے سے باہر نہیں نکلے، کیوں؟
کہ مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے. مدینے میں مرنے کی آرزو کی بنا پر مدینے سے باہر نہیں نکلتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے سے باہر نکلوں مجھے موت آ جائے. مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں. مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے مرشد کے مرشد سیدی قطب مدینہ حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمت اللہ الغنی نے مدینے میں کتنے برس گزارے؟ 77 ایئرز. اور آخر کار جنت البقیع میں مزار پانے میں کامیاب ہو گئے. اپنے مرشد کے بارے میں وسائل بخشش میں لکھتے ہیں میرے مرشد نے گزارے ہیں مدینے میں برس ان کی رحمت سے 77 سبز گنبد دیکھ کر ان کی رحمت سے 77 سبز گنبد دیکھ کر یا رسول اللہ مرشد پر کرم ہو بے شمار سوئے ہیں قدموں میں آ کر سبز گنبد دیکھ کر سوئے ہیں قدموں میں آ کر سبز گنبد دیکھ. اب دعوت اسلامی والے بقیع کی مدینے میں موت کی تمنا کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ آقا نے فرمایا جو تم میں سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ہمیں ایمان پر موت آئے, عافیت کے ساتھ آئے, مدینے میں آئے, شہادت کی موت آئے. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے اور مدینے میں موت کی تمنا اور آرزو تو میرے آقا فاروق اعظم بھی کرتے تھے. آپ دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک. یا اللہ عز و جل مجھے اپنی راہ میں شہادت اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر میں موت عطا فرما. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی